بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام وردہ ہے اور میرا تعلق کمالیہ سے ہے، جو ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ میری عمر 27 سال ہے۔ آج میری بھابھی میرے سامنے وہ خلاصہ کر رہی تھی جسے سوچ سوچ کر میں آج تک بھابھی کو گالیاں دیتی رہی تھی، لیکن آج جب حقیقت کھلی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں چھوٹی سی ہی تھی جب ہم نے اپنے گھر میں غربت دیکھی، کیونکہ ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ابا بھلے وقتوں میں اپنا گھر بنا گئے تھے، اور اس طرح ہمارا گزر بسر چلتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اماں اتنی خوبصورت ہے، وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں میرے اور بھیا کی خاطر اتنی سختیاں جھیل رہی ہے؟ اور میں اماں کو یہ کہتی بھی تھی تو اماں میری بات پر مسکرا دیتی اور کہتی، تم دونوں نا میری کل کائنات ہو۔ آج وقت سخت ہے اور حالات مشکل، لیکن کل کو لازمی نہیں کہ ایسا ہو۔ مجھے امید ہے کہ بڑے ہو کر تمہارا بھائی ہمارے غم کا مداوع کر دے گا۔ اور اسی ایک امید پر ہم بڑے ہوتے گئے اور اماں کے خواب بھی سچ ہونے کے قریب آ گئے تھے۔ بھائی کو ہمارے ہی گاؤں کے کارخانے میں اچھی نوکری مل گئی تھی، اور اب ہمارے حالات بدل چکے تھے۔ جو رشتہ دار کبھی ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج وہ بھی ہماری عزت کرتے تھے۔ معاشرے میں ہمارا ایک مقام بن چکا تھا۔ خاندان میں کئی جگہ سے میرے اور قاسم بھائی کے لیے رشتے آتے تھے۔ اماں تو ہر وقت رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ اماں چاہتی تھیں کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی شادی کر دی جائے، لیکن میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیں۔ اماں اس بات کے خلاف تھی کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی کو کبھی بھی میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن بھائی نے امی سے کہا، میری پیاری امی، آپ کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں جنہوں نے ہمارے برے وقت میں ہم سے کنارہ کر لیا تھا، ہمیں اپنی خوشیوں میں اور غم میں بلانا تک چھوڑ دیا تھا؟ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر کیسے اپنی ہی اولاد کے دل کو مار سکتی ہیں؟ اور آپ خود سوچیں، جو خاندان ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہم نے ساری زندگی کی جن کی وجہ سے حقارت دیکھی، وہ لوگ اب ہمارے حالات اچھے ہونے پر بدل گئے ہیں، تو کیا ان کی اولاد ان کے جیسی نہیں ہوگی؟ امی، آپ ایسے لوگوں میں وردہ کی یا میری شادی کیسے کر سکتی ہیں جہاں صرف حویث ہی ہو؟ اور بھیا کی ان باتوں کو سن کر امی خاموش ہو گئی تھیں، لیکن ہم ان کی اولاد تھے، ہم جانتے تھے کہ وہ دل ہی دل میں ہماری بات سے متفق ہیں، بس ہاں میں ہاں ملا کر ہمیں سر نہیں چڑھانا چاہتی تھیں۔ امی بس یہ چاہتی تھیں کہ ساری عمر خاندان سے دور رہے ہیں، ہمیں اس سکھ کا نہیں پتا، اس لیے ہم دونوں کسی طرح سب میں گھل مل جائیں۔ وہ ہم دونوں کے خاندان میں سب کے ساتھ دیکھنے کے لیے سختی کر رہی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں کسی کو بھی ہم سے الفت نہیں تھی، بس ایک لالچ تھا جو انہیں ہماری طرف اتنا نرم رویہ اپنانے پر ابھار رہا تھا۔ اس طرح کئی دن کی بات چیت کے بعد آخرکار بھائی نے مجھے ایک خواتین کے کالج میں داخلہ دیا، جو کہ ایک اچھی درسگاہ تھی۔ سب رشتہ داروں نے ہزاروں باتیں کی تھیں کہ اب لڑکی ذات کو تم لوگ گھر سے باہر پڑھنے بھیجو گے، اتنا پڑھاؤ گے تو کل کو گھر سے بھاگ کر تم لوگوں کی ناک کٹوائے گی، اور ایسی ہزاروں کانٹے جیسی باتیں تھیں، کیونکہ کئی لوگ میرے رشتے کے طلبگار بھی تھے، اس لیے اب میرا مزید پڑھنا ان کے لیے خطرناک تھا۔ ہمارا خاندان ایسا تھا کہ یہاں لڑکے بھی تقریباً ان پڑھ ہی تھے، اس لیے سب کو میرا مزید پڑھنا اب کھٹک رہا تھا۔ مگر میرے بھیا قاسم نے کسی کی بھی بات کو غور سے نہیں سنا اور ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ مجھے اپنے بھیا پر فخر ہونے لگا کہ وہ اتنے عظیم انسان ہیں کہ اپنی بہن کے لیے سارے زمانے کی مخالفت مول لے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا تھا، وقت گزر رہا تھا اور دن پلٹ رہے تھے، لیکن ہم سب ہی آنے والے وقت کے تیز دھارے سے ناواقف تھے۔ میری ایک دوست بنی جس کا نام آصفہ تھا، ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے یہ موم کی گڑیا ہے۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی، حد سے زیادہ ذہین اور انتہا کی باشعور۔ وہ لڑکی میری دوست بن چکی تھی۔ اس کے گھر کے بھی کئی مسائل تھے جو وہ مجھے نہیں بتاتی تھی، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے گھر کے حالات کا تعین اس کے حلیے، کتابوں اور باتوں سے ہوتا تھا۔ میں اس کی اب اتنی عادی ہو چکی تھی کہ سارا دن بنا سوچے سمجھے اسے اپنے دن کی رودات سناتی رہتی تھی، اپنے خاندان اور اس کے مسائل اسے سناتی تھی، کیونکہ جب وہ مجھے دلاسا دیتی تو ایسے لگتا کہ جیسے سارے معاملات خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے اس سے ایک ہی گلہ شکوہ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کبھی بھی مجھے نہیں بتاتی تھی، ہمیشہ خود میں ہی گم رہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، جیسے وہ چھپ چھپ کر آنسو بہا رہی ہو۔ میں پوچھتی تو وہ سہولت سے ٹال دیتی تھی۔ آصفہ کی زندگی کی کٹھنائیوں کا اندازہ مجھے تھا،
لیکن میں حیران تھی کہ آخر اتنی پکی دوستی ہے، اسے مجھ سے ہر چیز نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ دوستی تو ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہر چیز انسان کو خود بخود گوش گزار کرنی پڑتی ہے، تبھی تو چین آتا ہے۔ میں ایک دن کالج گئی تو آصفہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ میں اسے ڈھونڈتی ہوئی کالج کے پچھلے حصے میں گئی تو وہ وہاں خاموش بیٹھی تھی، اور جب میں اس کے قریب گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر اتنا ہی ہولناک تھا۔ آصفہ کے ہاتھ میں نیند آور گولیاں تھیں جو وہ پتے سے نکال رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہونے کو تھی۔ اس سے پہلے کہ آصفہ وہ گولیاں کھا لیتی، میں یکدم ہوش میں آئی اور فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ نشاور ادویات پکڑ لیں۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ میں یہاں آ جاؤں گی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور سر جھکا لیا۔ میں نے جاتے ہی اسے زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا، آصفہ کیا تم پاگل ہو؟ تم اپنی زندگی ختم کرنے جا رہی تھی؟ تم تو مجھے کہتی تھی کہ زندگی بڑی حسین ہے، تم مجھے میری مشکلوں کے حل بتاتی ہو، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ تم اپنی جان لینے کے در پہ ہو گئی؟ آصفہ میری بات سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی اور اس کے رونے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، آصفہ میں تمہاری اکلوتی دوست ہوں، میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہارا مسئلہ حل کر سکوں، اگر نہ بھی کر سکی تو کم از کم تمہیں دلاسا تو دے ہی دوں گی نا کہ تم اس بھری دنیا میں اکیلی نہیں ہو۔ میں نے آج تک تمہیں نہیں کہا کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤ، لیکن آج میں کہہ رہی ہوں، بلکہ آج میں ضد کر رہی ہوں کہ اگر تم نے مجھے وہ بات نہ بتائی جس کی وجہ سے تم اپنی جان لینے چلی تھی تو میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گی، آج سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ میری اس دھمکی پر مسلسل روتی ہوئی آصفہ نے میری طرف دیکھا، پھر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے بھی کسی ایسے ہی سہارے کی ضرورت تھی، اور پھر اس نے کہا، برتا تم میری اکلوتی دوست ہو، میں تمہیں کیسے کھو سکتی ہوں؟ میری اکلوتی سہیلی کو دور جانے میں نہیں دوں گی، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ کبھی بھی ان باتوں کو نہیں دہراؤ گی اور کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، اور اگر کبھی ہمیں لڑائی بھی ہو گئی تو بھی مجھے کبھی بھی زندگی میں کوئی تانا نہیں دو گی۔ آصفہ کے ایسے کہنے پر مجھ میں تجسس ابھرا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جسے بتانے سے پہلے آصفہ اتنے عہد و پیما لے رہی تھی؟ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی، کیونکہ اس وقت میرے لیے وہ بات سننا ضروری تھا اور مجھے آنے والے حالات کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ اور پھر آصفہ نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ بولتی گئی میں بس آنکھیں پھاڑے اسے سنتی رہی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میں 2 سال کی تھی جب میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور ابا ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ اپنی زمین کا قرضہ دے کر انہوں نے رقم ادھار لی اور گھر بنایا تھا، ہمارا اپنا گھر تھا۔ ابا آہستہ آہستہ وہ زمین والا قرضہ بھی اتار رہے تھے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن ایسا طوفان آیا جس نے ہماری زندگیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ چند لمحوں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی ہمیں سمجھ آ گیا کہ زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی ہمیں پہلے لگتی تھی۔ سب سے پہلے ہمیں جو تنگی آئی وہ کھانے کی تھی۔ سر پر اپنی چھت تھی، لیکن وہ سکھ بھی وہاں کے ظالموں نے چھین لیا۔ ایک بابا تھے جن کی وہ گاؤں والے بہت سنتے تھے، انہوں نے میری امی کو دیکھا تو شادی کا پیغام بھجوایا۔ امی نے منع کر دیا اور پھر اس بابا نے ہمارے مکان کو بھی توڑوا دیا۔ ہم نے ایسے ہی کئی سال قسم پرسی میں گزارے، اور پھر ایک فرشتہ صفت عورت نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع کیا۔ تب انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بڑے بھائی سے پڑھوا دیا۔ ان کی بیٹی شہلا یہ نکاح نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی شادی کر دی گئی۔ کچھ وقت پہلے ان انٹی کا انتقال ہوا ہے، اور تب سے ہماری بھابھی کا رویہ بھی ہم سے یکسر بدل چکا ہے۔ اس نے ہمیں یہ تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ تم لوگ میرا لے کر کھاتے ہو، اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیشہ مانگتے ہی رہو گے۔ ایسی باتوں پر امی زار زار روتی ہیں۔ انہیں بھابھی کی یہ باتیں روز موت کے قریب کر رہی ہیں۔ بھابھی مجھے بھی بوجھ کہتی ہیں کہ میری شادی بھی ان لوگوں کو ہی کرنی پڑے گی، اور میں اسی وجہ سے آج اپنی جان لینے جا رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی پر بھی بوجھ رہوں یا میری امی کو میری وجہ سے باتیں سننی پڑیں۔ آصفہ اپنی بات مکمل کر کے رونے لگی اور میں دنگ رہ گئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابا کے جانے کے بعد مشکل حالات بس ہم نے ہی دیکھے تھے اور ہم پر ہی سب مظالم ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آصفہ کی زندگی تو مجھ سے بھی زیادہ مشکل تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا، تسلی تھی، دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں گی،
کیونکہ میں اسے ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پھر کلاس میں لے گئی۔ چھٹی کے وقت جب بھائی مجھے لینے کے لیے آئے تو میں روز کے مقابلے میں کافی خاموش سی تھی۔ بھائی نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے بہت مختصر جواب دیا اور گاڑی سے باہر جھانکنے لگی۔ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اکثر بھائی مجھے کہتے تھے، تم جتنا بولتی ہو نا، ایک دن میرا دھیان تم سے باتوں میں ہوگا اور پھر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لیکن آج میری زبان کو قفل لگا تھا۔ میں اپنے ذہن میں جو سوچ رہی تھی وہ بھائی سے کہوں یا نہ کہوں، اسی شش و پنج میں تھی۔ بھائی نے میری بے دھیانی کو بھانپ لیا تھا اور پھر ایک دم گاڑی رکی اور میں تب ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تو گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے حیرانگی سے بھیا کی طرف دیکھا اور کہا، آج خیر تو ہے نا؟ بھائی ہنسنے لگے اور کہا، تم چلو ساتھ، تمہاری خیر تو میں دیکھتا ہوں۔ اندر جا کر انہوں نے میرا پسندیدہ فلیور آرڈر کیا۔ آئس کریم آ گئی، تب بھی میری بے توجہی ہنوز برقرار تھی۔ قاسم بھائی نے اب خود سے بات شروع کی اور کہا، گڑیا کیا بات ہے جو آج تم اتنی خاموش ہو؟ میری بہن کو کسی لڑکی نے کچھ کہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم ابھی کالج جا کر لڑ کر آتے ہیں۔ لیکن میری بہن، بس خاموش نہ رہو۔ اپنے لیے بھائی کا اس قدر پیار دیکھ کر میری آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے اور میں وہیں رونے لگی۔ بھائی کے مانو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے اور وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں غصہ آ گیا۔ انہیں لگا کہ شاید مجھے کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، اس لیے تو میں اتنا رو رہی ہوں۔ بھائی کا لال سرخ چہرہ دیکھ کر مجھے ادراک ہوا کہ میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی ہوں اور بھائی کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں۔ اپنے لیے انہیں اتنا پریشان دیکھ کر ایک دم ہنس دی۔ وہ مجھے ایسے کھلکھلاتا دیکھ کر گھورنے لگے اور کہا، ابھی تو تم ایسے زور زور سے رو رہی تھی اور رونا دھونا ایسے مچایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کسی نے کیا کہہ دیا ہو، اور اب ایک دم ہنس رہی ہو۔ میں نے بھائی کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر انہیں ساری بات بتانا شروع کی کہ میری اکلوتی عزیز جان سہیلی اس وقت ایسے حالات سے گزر رہی ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ مجھے بس اسی بات کا غم ہے کہ کاش میرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی۔ آصفہ کے سارے حالات بھائی کو سنانے کے بعد میں نے انہیں چوری سے دیکھا تھا اور پھر مجھے خوشی ہوئی کہ جو میں کرنا چاہتی تھی میں اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بھائی پگھل گئے تھے کیونکہ میرے آنسو بھائی کی کمزوری تھے، یہ میں جانتی تھی، اور اب وہ آصفہ کے لیے ضرور کچھ کرنے والے تھے۔ اور پھر چند دن ایسے ہی گزر گئے اور میں نا امید ہونے لگی تھی، لیکن پھر ایک دن بھائی گھر آئے اور انہوں نے مجھے بتایا، تمہاری دوست کی نوکری کا انتظام ہو گیا ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں نے فوراً آصفہ کو کال ملائی اور اسے نوکری لگنے کی اطلاع دی، لیکن وہ حیران پریشان سی تھی کہ آخر اس کی نوکری کیسے لگی۔ اس نے تو کہیں اپنی سی وی بھی نہیں دی تھی۔ اگلے دن جب وہ مجھے ملی تو فوراً میرے گلے لگ گئی، رونے لگی کہ میں نے اس کے لیے جو کیا ہے وہ اس کا احسان کبھی بھی نہیں اتار پائے گی۔ میں نے اس کے سر پر ایک چپت لگائی اور کہا، پاگل، تم میری دوست ہو، میری بہن ہو، تمہارے لیے نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ نوکری تو لگ گئی، مگر اب ایک نیا مسئلہ سر پر تھا، وہ یہ کہ بھائی کی فیکٹری بہت دور تھی جہاں آنے جانے میں بہت وقت درکار تھا۔ بھائی کے پاس تو اپنی سواری تھی، اس لیے ان کو یہ فاصلہ اتنا نہیں لگتا تھا، مگر آصفہ کا اتنی دور جانا آسان نہیں تھا۔ اب اس مسئلے کا حل بھی صرف بھائی کے پاس ہی تھا۔ اس دن میں نے آصفہ کو بھی اپنے ساتھ روک لیا اور کہا، آج تم میرے بھائی سے ملو، دیکھنا وہ تمہارے سب مسئلوں کو ایک چٹکی میں حل کر دیں گے۔ آصفہ نے مجھے پریشانی سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی مجھے غلط سمجھنے لگے کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں اور میں ایک غلط لڑکی ہوں۔ اپنی معصوم دوست کی بات پر مجھے ہنسی آئی تھی اور پھر میں نے اسے یقین دلایا، ارے ایسا کچھ نہیں ہے، میرے بھائی سب سمجھتے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی حالات دیکھ چکے ہیں، اس لیے بھائی تمہارے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچیں گے، وہ بالکل تمہیں اپنی بہن کی طرح مانیں گے۔ میری بات پر وہ مسکرا دی اور پھر ہم بھیا کا انتظار کرنے لگے۔ بھائی آئے تو میرے ساتھ کھڑی لڑکی کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگے۔ میں نے تعارف کروایا اور پھر بھائی ہم دونوں کو اسی آئس کریم پارلر پر لے گئے اور وہاں میں نے بھائی کو بتایا، بھائی آصفہ کا گھر تو فیکٹری سے بہت دور ہے، لیکن اسے اس نوکری کی ضرورت بھی ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی نے کچھ دیر سوچا اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ مجھے کالج سے لینے آئیں تو آصفہ ان کے ساتھ چلی جائے اور پھر جب واپس آئیں تو وہ راستے میں آتا گھر چھوڑ دیں، اس طرح آصفہ کے آنے جانے کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ مجھے یہ خیال کافی پسند آیا تھا اور میں نے فوراً آصفہ کی طرف دیکھا جو خاموش تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، بھائی نے کہا، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ مجھے اس بات پر کافی دکھ ہوا تھا کہ آصفہ کو میرے بھائی پر بھروسہ نہیں تھا
اور وہ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے۔ تبھی آصفہ بولی، نہیں نہیں، آپ تو میرے محسن ہیں، مجھے آپ پر بھروسہ کیسے نہیں ہوگا، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس سب میں آپ کا کتنا وقت جائے گا نا۔ آصفہ کی اس بات پر تو میری جان جیسے جا کر واپس آئی تھی، اور میں نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا، اور بھائی بھی قہقہ لگا کر ہنسنے لگے اور انہیں دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ در آئی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ کافی شرمندہ ہو گئی، اور پھر ناراضگی سے اس نے مجھے گھورا۔ اس دن بھائی سے سب معاملات اچھے سے طے ہو گئے، اور پھر آصفہ بھائی کے ساتھ ہی آنے جانے لگی تھی۔ بھائی بھی خوش تھے۔ مجھے اور بھی کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بھائی کی آنکھوں میں آصفہ کے لیے جو کچھ الگ سے جذبات نظر آ رہے تھے، اور آصفہ بھی کافی خوش تھی۔ آج کل اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر میرا دل شاد ہو جاتا تھا۔ بھائی مجھ سے اس کی پسند پوچھتے تھے، لیکن ایک دن امی نے گھر میں اپنی بہن کی بیٹی سے بھائی کا رشتہ پکا کرنے کی بات کی، اور حیرت کی بات تو تب ہوئی جب بھائی نے بھی ہاں کر دی۔ مجھے لگا تھا کہ بھائی آصفہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں آصفہ کے سامنے گئی تو اس کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے گھر کے حالات پہلے سے اب کافی بہتر ہو چکے تھے۔ میں نے پہلے سوچا کہ آصفہ سے اس بارے میں بات کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور معاملہ ہو۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے، اور پھر بھائی کی منگنی کے لیے امی نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا۔ میرے دل میں آیا کہ آصفہ کو بلا لوں، لیکن پھر اس کی آج کل ایسی عجیب سی حالت تھی کہ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ تو اب مجھ سے بھی دور دور رہتی تھی۔ لیکن پھر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب بھائی کی منگنی کے دن آصفہ ہمارے گھر آ گئی۔ میرے تو مانو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے سب سے آگے بڑھ کر اسے اپنے رشتہ داروں سے ملوایا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ سب لوگوں نے اسے رشک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ میرے چہرے پر سے مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، لیکن بھائی کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ لیکن ان کے برعکس آصفہ بہت مطمئن اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا خدشہ ستا رہا تھا، اور پھر میں نے لمبا سانس لے کر سب رب پر چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ دیر بعد جو ہوا اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے تمام خدشے درست تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے، لیکن سب مہمانوں کے ہاتھوں میں کوئی تصویریں آئی تھیں، جنہیں دیکھ کر سب لوگ چہمے گوئیاں کرنے لگے۔ بھائی کا رنگ بنا کچھ دیکھے ہی فک ہو چلا تھا، اور آصفہ کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ چھا گئی، جیسے جو وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ ہو گیا، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں آگے بڑھی اور انٹی کے ہاتھ سے تصویریں لیں تو وہاں میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو آصفہ اور بھائی کی تصویریں تھیں، ساتھ آتے جاتے، کھانا کھاتے اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی، ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے بھی۔ وہ دونوں بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ ان تصویروں کا مطلب تو صاف ظاہر تھا جو نظر آ رہا تھا۔ سب لوگ اب اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے۔ بھائی نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی مجھے اور آصفہ کو پھنسا رہا ہے اور ہم پر تہمت لگا رہا ہے۔ لیکن آصفہ جب بولی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے ہر اس تصویر اور بات کی تصدیق کر دی تھی، اور پھر ہمارا سب کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اتنے سال جو ہمیں اپنی عزت بنانے میں لگے تھے، وہ اب چند لمحوں میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ سب لوگوں کی نظروں میں ہم لوگ ایک بار پھر حقیر ہو گئے تھے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ آصفہ کا گلا دبا دوں، اور پھر میں اس کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اسے، اور کہا، احسان فراموش، ہم نے تمہیں اتنا خوش دیا، یہاں تک کہ نوکری، سواری، سب کچھ، اور بدلے میں تم اپنے محسن پر الزام لگا رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اور یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکالنا چاہا تھا کہ ایک بزرگ بولے، قاسم اس لڑکی کے ساتھ عشق لڑا چکا ہے، اور اب تم لوگ اسے ایسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ قاسم کو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا، تو اس بزرگ نے کہا، اگر قاسم نے ابھی نکاح نہ کیا تو سارا خاندان تم لوگوں کا بائیکاٹ کر دے گا۔ اور پھر اپنے گھر کی عزت رکھنے کے لیے اور خاندان والوں کو ساتھ رکھنے کے لیے امی نے ہاں کر دی، اور قاسم بھائی سے کہا، بیٹا اس لڑکی سے شادی کر دو۔ میں نے منع کرنا چاہا، لیکن امی نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اس دن مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو ایک ایسی اور گری ہوئی لڑکی سے ملوایا جو ان پر الزام لگانے میں بھی نہیں چوکی۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارا خاندان ہماری کمزوری ہے، اس لیے اس نے ہمیں ان کے سامنے رسوا کر دیا۔ میں اس وقت خاموش ہو گئی، اور پھر نکاح ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آصفہ نے بھائی سے شادی کرنے کے لیے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے یہ اوچھا کھیل کھیلا ہے، اس لیے میں اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ آصفہ امی سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی، لیکن ایک حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا کہ وہ بھائی سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔
وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھائی کو مخاطب تک نہ کرتی تھی۔ قاسم بھائی کو اس سے اتنے اچھے سے بات کرتے دیکھ مجھے ان پر فخر ہوتا تھا کہ میرے بھائی ایسے ہیں جو ایک لڑکی کو اپنی منکوہہ کے طور پر ہی صحیح عزت دے رہے ہیں، اور وہ سب باتیں بھول چکے ہیں۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میری اس کے ساتھ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بھائی گھر نہیں تھے اور آصفہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی، مجھے لگا اس نے کوئی برتن توڑ دیا ہے۔ میں بھاگ کر گئی تو دیکھا وہاں آصفہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس وقت امی بھی گھر پر موجود نہیں تھی، اس لیے میں بھاگ اسے ہاسپٹل لے گئی۔ جو بھی تھا، لیکن ایک وقت وہ میری بہترین دوست رہ چکی تھی اور مجھے آج بھی کہیں نہ کہیں دل میں ان سے انسیت تھی۔ ہاسپٹل جا کر جس بات کا انکشاف ہوا وہ تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لے گیا۔ آصفہ امید سے تھی، اور جہاں تک میرے علم میں تھا تو بھائی نے اب تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی اور کا گند ہم پر تھوپ رہی تھی۔ میں اسے لے کر گھر آئی تو تب تک قاسم بھائی بھی آ چکے تھے اور امی بھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو بھائی نے کہا، یہ لڑکی بد کردار ہے، لہٰذا اب میں دوسری شادی کروں گا۔ میں اس معاملے میں بھائی کے ساتھ تھی کیونکہ میں خود کو بھائی کا مجرم سمجھتی تھی۔ میں نے آصفہ کو ایک بار پھر سے مارنا چاہا، لیکن امی نے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لڑکی غلط نہیں لگتی۔ اس بات پر میں اور بھائی امی سے خوب ناراض ہوئے کہ اگر یہ لڑکی غلط نہیں ہے تو غلط آخر کون ہے۔ اس دن کے بعد آصفہ نے ایک اور حرکت کرنی شروع کی۔ وہ بھائی کے نئے کپڑوں پر روز انڈا لگا دیتی اور ان کے کپڑے خراب ہو جاتے۔ اس حرکت سے ہم لوگ کافی عاجز آ گئے تھے کہ ایک دن میں چوری سے آصفہ کے پیچھے گئی جہاں وہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہاں اس نے 3 مرغیاں بھی پال رکھی تھیں۔ ہمارے گھر میں مرغیوں کا کیا کام تھا؟ اس بات نے مجھے بہت حیران کیا۔ اب میں اس کے پاس گئی اور اسے کمرے میں لے آئی، دروازہ بند کر لیا، اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، مجھے حقیقت بتاؤ کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ آخر کیا ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے؟ میرا اتنا سب کہنے پر بھی وہ پتھر کی مورت بنی رہی، تو میں نے اسے اس کی ہونے والی اولاد کی قسم دی، جس پر وہ فوراً سے بلک اٹھی اور مجھے بتانے لگی۔ اس نے بتایا، جب میں قاسم کے ساتھ جانا شروع ہوئی تو میں خوش تھی کیونکہ ہمارے گھر کے حالات یکسر بدل رہے تھے۔ اتنی اچھی تنخواہ اور اتنا اچھا سب کچھ دیکھ کر میری بھابھی بھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ بھائی سے لڑتی بھی نہیں تھی۔ بھائی بھی چھوٹی نوکری کے ساتھ ساتھ کسی بڑی جگہ پر کام کرنے کے موزوں جگہ تلاش کر رہے تھے۔ گھر کے حالات بہت اچھے تھے، اس لیے میرے چہرے پر سے ہنسی ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تب بھابھی کی روز روز کی چغچغاہٹیں آ رہی تھی۔ انہی دنوں قاسم نے مجھے شادی کرنے کا کہا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں تو اپنے چچا زاد کو پیار کرتی ہوں۔ تب قاسم خاموش ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ اپنی طرف راغب کر لیا اور مجھ سے چوری چھپے نکاح بھی کر لیا۔ میں تب تو خاموش ہو گئی، لیکن پھر مجھے پتہ لگا کہ میں امید سے تھی۔ تب تم نے مجھے قاسم کی منگنی کا بتایا۔ میں نے اسے کئی واسطے دیے، لیکن یہ مجھے چھوڑنا چاہتا تھا اور اپنی اولاد کو بھی۔ میں نے سوچا کہ جو شخص میری زندگی تباہ کر چکا ہے، اب اسی کے ساتھ مجھے اپنا گھر بسانا ہوگا، اس لیے میں نے وہ ہنگامہ کیا اس دن۔ میں جانتی تھی کہ تمہیں اپنے بھائی پر کتنا بھروسہ ہے، اور اکیلے میں کوئی بھی مجھ پر یقین نہ کرتا۔ سب کے سامنے یہ سب کرنے سے قاسم نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، لیکن وہ یہ بچہ اب بھی نہیں چاہتے، اس لیے میں نے ایک عامل سے عمل کروایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر میں 3 مرغیاں رکھوں اور وہ جو انڈے دیں وہ میں اپنے شوہر کے کپڑوں پر توڑوں، اس طرح شوہر کے دل سے بد خیالات دور ہو جائیں گے۔ آصفہ کی آنکھوں سے مسلسل گرتے آنسو دیکھ کر مجھے اس کی سچائی پر یقین ہو چکا تھا، اور میں جیسے ہی باہر نکلی وہاں بھائی کھڑے تھے اور ان کا سر جھکا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آصفہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ میں بھائی کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے میں آ گئی، بستر پر روتے ہوئے پڑی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ لازمی نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہو وہی سچ ہے، کبھی کبھی وہ بھی سچ ہوتا ہے جس کا ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہوتا، اور میں اب آصفہ کے ساتھ ہوں اور کبھی بھی بھائی کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ بتائیں، میں نے درست فیصلہ کیا نا؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔